جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں یہ دو حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر مایوس اور پریشان ہو چکے ہو تو ضرور دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا دار العمل اور آخرت دار جزا ہے، تو مومنوں کو بدلہ جنت اور کافروں کو جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو جب جنت طیب اور اچھی چیز ہے تو اس میں داخل بھی وہی ہوگا جو کہ اچھا اور طیب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ طیب اور پاک صاف ہے تو وہ قبول بھی طیب اور پاک صاف چیز ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مصائب اور فتنے میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مومن کون اور کافر کون ہے، اور جھوٹے اور سچے کے درمیان تمیز ہو سکے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو معلوم کر لے گا جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو کامیابی اور نجات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ امتحان نہ ہو جائے اور طیب خبیث سے علیحدہ نہ ہو جائے اور مومن اور کافر کا پتہ نہ چل جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ وہ آزمائش جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز ہو سکے، اس کا ذکر اس فرمان میں کیا ہے؟ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا اور انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاد کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور اسی طرح مال و اولاد بھی فتنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر لے کہ کون شکر کرتا اور کون ناشکری کرتے ہوئے ان میں مشغول رہتا ہے۔ فرمان ربانی ہے، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار اور کون ناشکرا، اور کون اطاعت گزار اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ آزمائش بھی ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی، پھر اس سے کم درجے کی، پھر اس سے کم درجے والے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا کہ دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کئی قسم کی آزمائش میں ڈالتا ہے، بعض اوقات تو انہیں مصائب و الام اور فتنے میں ڈال کر امتحان لیتا ہے تاکہ مومن اور کافر اور اطاعت گزار اور نافرمان اور شکر گزار اور ناشکرے کا پتہ چل سکے، اور بعض اوقات جب اس کے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو مصائب میں مبتلا کر کے انہیں سکھاتا ہے تاکہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو سب باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے اور امت پر بار بار آزمائش لاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تزکیہ نفس کر لیں اور موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یقیناً ہم انہیں قریب کے اور جھوٹے عذاب کے علاوہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی برائیاں ختم کرے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف اور بیماری، غم اور پریشانیوں، افسوس، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے تو اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہیں۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں، یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔
لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے، تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کی کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے، وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کرنا نہیں چاہتا تو اس کے گناہوں کے باوجود اس سے دستکش رہتا ہے، اس کی گرفت نہیں کرتا، پھر قیامت کے دن اس کا اسے بدلہ دیتا ہے۔ ایمان والوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے، یہ صرف ایمان والوں کی بات ہے۔ اگر اسے خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر و بہتر ہے۔ غم و اندوہ، حزن و ملال، رنج و تکلیف ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ہماری انرجی کو ضائع کرتا اور ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجوں کا سامنا کریں، مایوسی یا غم کا شکار نہ ہوں، وسواس اور منفی خیالات کو در آنے کا موقع نہ دیں، بلکہ حوصلے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ تم میں جد و جہد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر آزمائش میں صبر و شکر کرنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔